الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بلد کی تفسیر چل رہی ہے. آیتوں کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر بیان کر چکا ہوں. ایک دو روایت جو نہایت ہی اس سورے سے مناسب ہے، لہذا ایک دو روایت بیان کر دوں کہ سورہ شمس کے بعد میں انشاءاللہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی اللهم صل على محمد وآل محمد. زندگی اور سیرت پر گفتگو کی جائے گی. یہ جو آیت ہے سورہ بلد کی، فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. اس نے دشوار گزار گھاٹی میں قدم ہی نہیں کیا. اس سے پہلے انسان کا تذکرہ ہے. اس میں سے مراد ہے کہ انسان یہ دشوار گزار گھاٹی میں قدم بھی نہیں رکھتا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ دشوار گزار گھاٹی، یہ عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑانا، یا گردن کو آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے آزاد کرنا. فَكُّ رَقَبَةٍ کے جو معنی ہے. ابان بن تغلب یا تغلب دونوں تلفظ کرتے ہیں. ابان بن تغلب نے بیان کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بابا ابراہیم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابان بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کی بارگاہ عصمت و طہارت میں عرض کیا کہ مولا ان آیات کے بارے میں، چند آیتیں آ گئی ہیں نا، 3 آیتیں ہو گئی ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 11ویں آیت ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ یہ 12ویں آیت ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ یہ 13ویں آیت ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ یہ پوری آیت ہے مکمل، صرف فَكُّ رَقَبَةٍ 13ویں آیت ہے. آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. اس دن حدیث آئی تھی نا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے ایک آیت کی تلاوت کی گویا پورا قرآن ختم کیا. یہ فَكُّ رَقَبَةٍ یہ ایک آیت ہے، اس کی جس نے تلاوت کی، تلاوت کے لحاظ سے تو گویا پورا قرآن ختم کیا ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں کے سلسلے میں ابان بن تغلب نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص پر ہماری ولایت کا کرم فرمایا ہے، یعنی گویا ولایت بھی جس کے دل میں ہے گویا اللہ کا کرم ہے. کرم فرمایا ہے تو وہ
اس گھاٹی میں آ سکتا ہے. یعنی یوں کہیے، کل عرض کیا تھا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، جو اہل بیت کی امامت کا قائل ہے، پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک، یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑتے رہیں ہو، کیونکہ یہ محبت، یہ ولایت، یہ امامت نام ہے اس پورے مجموعے کا. اگر کہیں پہ یہ بات آئے ہماری ولایت، تو ہماری ولایت سے مراد صرف کسی ایک کی نہیں، بلکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالی شریف کی ولایت دل میں ہوگی، قائل ہوگا، وہی یہاں پر مراد ہوگا. اسی کے دل میں گویا ان کی ولایت ہے. جو بیچ میں بھٹک گئے، 6 تک مانا بھٹک گئے، 7 تک مانا بھٹک گئے، 8 تک مانا بھٹک گئے، وہ اس میں نہیں آتے ہیں. جن کے دلوں میں پورے 12 اماموں کی محبت اور 12 اماموں کی ولایت ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر ہماری ولایت کا کرم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہی اس گھاٹی میں آ سکے گا. جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، فلقتحم العقبہ، انسان نے اس دشوار گزار گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا ہے. تو کون سی گھاٹی ہے یہ؟ اب کہیے، آپ لوگ جواب دے دیجئے. ولایت اہل بیت کی گھاٹی ہے، وہی اس میں آ سکتا ہے. وہ گھاٹی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں فلقتحم العقبہ. پھر راوی کہتا ہے کہ امام یہ فرما کر خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حرف بتاؤں جو تیرے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے. راوی کہتا، میں نے عرض کی، جی ہاں مولا، ہماری جان آپ پر قربان ہو جائے، فرمائیے وہ کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، فک رقبہ. کیا کہا؟ ایسی چیز میں تمہیں بتاؤں کہ جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. راوی نے کہا، مولا ہاں بتائیے، بیان کیجئے. تو امام نے کیا سوال کیا؟ تو نے یہ آیت پڑھی ہے فک رقبہ. فک رقبہ یعنی گردن کو آزاد کرنا. پھر آپ نے فرمایا، تمام لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں ہماری ولایت ہے. یعنی یہی ہے فک رقبہ، کہ جن کے دلوں میں عقبہ یعنی دشوار گزار گھاٹی ولایت، جن کے دلوں میں محبت ہوگی ان کی گردن آتش جہنم سے آزاد ہوگی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور ولایت نہیں ہے دل میں، اس کا فائدہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دے گا. لیکن جنت کے لیے ولایت شرط ہے. جب شرط ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کا سب کا اللہ عادل ہے نا، جو کر رہا ہے جتنا تو اس کو اللہ دے گا. نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ اس کا اللہ تعالیٰ اجر دنیا ہی میں عطا کر دے گا. لیکن جنت کے لیے ولایت شرط ہے. جب ولایت ہوگی تبھی وہ جنت میں جا سکے گا. اور یہ جو گفتگو یہاں پر آئی تھی کہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
دو چیزیں بتایا تھا نا اس کے لیے کہ یہ عقبہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم یہ عقبہ کیا ہے؟ گردن کو آتش جہنم سے چھڑانا ہے، اور دوسری چیز جو قرآن کہہ رہا ہے اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن میں جو کھانا کھلاتا ہے کس کو؟ رشتہ دار یتیموں کو، اور خاک نشی زمین پر بیٹھے ہوئے، فرش پہ آئے ہوئے، یعنی نہایت ہی غریب و لاچار و مجبور مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہاں جو لفظ ذا متربہ آیا ہے، اس کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ آپ کی سیرت یہ تھی، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کے لیے دسترخوان لگایا جاتا تھا، آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو آپ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، سب کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، تھوڑا اونچے ہو جاتے ہیں تو غریبوں مسکینوں کو کیا، جو اپنے برابر کے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا سوچتے ہیں کہ دسترخوان الگ لگے۔ یہاں پہ اگر دسترخوان لگ رہا ہے نا اور اس میں ان کو بٹھا دیا جائے کچھ لوگ، تو ان کو برا لگے گا کہ ہم کو لوگوں کے ساتھ کھانا کھلا دیا۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دسترخوان اندر لگا ہوا ہے۔ امام ناراض ہو گئے۔ امام نے کہا دین ایک ہے، ہمارے باپ ایک ہیں، ہماری ماں ایک ہے، اور دین بھی ایک ہے۔ جب ایک ہے تو فرق کیسا؟ یہ امام نے درس دیا۔ اور یہاں پر بھی جو روایت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اپنے بغل میں ایک بڑی سینی منگا لیتے تھے، جو سینی ہوتی ہے۔ دسترخوان پر جو عمدہ قسم کے کھانے ہوتے تھے، اچھے کھانے ہوتے تھے، بہترین کھانے ہوتے تھے، اس کو اٹھا کر دسترخوان سے سینی میں رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ سینی لے جا کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دو۔ ہم آپ کون سا کھانا دیتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کو؟ جو بچا ہوا ہے، جو ہم کھا نہیں پاتے ہیں۔ بچا ہوا بھی اگر دے رہے ہیں تب بھی آپ احسان کر رہے ہیں، ورنہ تو بڑے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے دسترخوان کی بچی ہوئی غذائیں جو پھینکی جاتی ہیں، اگر یہ پھینکی نہ جائیں، محفوظ رہیں، تو دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر انفاق کرنا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کہہ رہا ہے تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز انفاق نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے کہ جس چیز کو تم خود پسند کرتے ہو۔ لن تنالوا البر، آپ لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ آپ لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، بظاہر چوتھا سورہ ہے نا جو لن تنالوا البر سے شروع ہوتا ہے، تو یہی آیت ہے لن تنالوا البر، نیکی تک تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس چیز کو راہ خدا میں خیرات نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمارے ائمہ کی تمام کی، مولائے کائنات سے لے کر آخری امام تک، ہر امام کی یہی سیرت تھی کہ اچھا کھانا دوسروں کو کھلاتے تھے، اچھا لباس دوسروں کو پہناتے تھے۔ یہ ہمارے تمام اماموں کی
سیرت رہی ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے ایک اور روایت، پھر اس کے بعد سورہ شمس تھوڑا پڑھتے ہیں، پھر تفسیر وہ مولا کی سیرت، مولا کائنات کی۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ یہ جو ہے فلقتحم العقبہ، عقبہ کیا ہے؟ بہت سی گھاٹیاں ہوں گی، ان میں سے ایک تفسیر مجموع البیان میں ہے جہنم پر ایک پل رکھا جائے گا، جسے کیا بولتے ہیں؟ پل صراط۔ بچپن سے ہم لوگوں نے سنا ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ، آگ سے زیادہ گرم۔ یہ روایت کے جملے ہیں جو ہم لوگوں کو بچپن سے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، سب روایت میں جملے آئے ہیں۔ تو روایت میں ہے جہنم پر پل رکھا جائے گا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور اس کی چڑھائی یعنی اس پل کے اوپر جب چڑھیں گے اس کی چڑھائی 1000 سال کی ہوگی۔ اس پل صراط پر کتنے 100 سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہتا، ہم میں سے، ہم ہندوستانی دوسرے لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر ہم لوگ 100 کے اندر ان میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی چڑھائی، اس پہ چڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 1000 سال۔ اس کی لمبائی 1000 سال۔ پھر اس کے بعد اس پہ جب آپ چڑھ گئے تو اب اترنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 1000 سال۔ اس کے ارد گرد کانٹے ہوں گے، اس پل صراط کے، اس پل کے ارد گرد کانٹے ہوں گے، بس اس پر بعض لوگ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ جیسے بجلی آتی نا، دیکھتے ہیں جب جو ہے کڑک گرج ہوتی ہے آسمان میں، بجلی چمکتی ہے نا، اسی بجلی کی طرح سے یہ 1000 سال چڑھائی، 1000 سال اس کی لمبائی اور 1000 سال اس کی اترائی کہہ لیجئے۔ لیکن بعض لوگ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، بعض تیز ہوا کی طرح سے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزر جائیں گے۔ بعض انسان جس طرح سے دوڑتے ہیں نا کہیں پہ، جیسے اس پل پہ ہم لوگ دوڑتے ہیں، اس طرح سے گزریں گے۔ بعض عام رفتار سے چل کر گزریں گے، بعض گھٹنوں کے بل گزریں گے اس پل سے، گھٹنوں کے بل، اور بعض گرتے پڑتے مشکل کے ساتھ عبور کریں گے، اور بعض لوگ منہ کے بل اسی جہنم میں گر پڑیں گے۔ مان لیجئے پل ہے، نیچے جہنم اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ جب گزر گئے تو ٹھیک جس طرح سے بھی بجلی کی طرح سے گزر جائیں، ہوا کی مانند گزر جائیں، تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزر جائیں، یا جیسے ہم دوڑتے ہیں اس طرح سے دوڑ کر کے گزر جائیں، یا اس طرح بھی نہیں گزر پا رہے ہیں، گھٹنوں کے بل چل کے ہی گزر جائیں۔ اصل مقصد ہے کہ پل صراط سے گزر جائیں، ایمان کے مطابق گزر ہوگا، جیسا جس کا ایمان ہوگا اس کے دل میں جیسی جتنی ولایت ہوگی اسی کے مطابق وہ گزرے گا، اسی کے مطابق گزرے گا۔ اس ولایت میں بھی درجات ہیں، اس کے بھی دل میں ولایت ہے، اس کے بھی دل میں ولایت ہے، لیکن اس کے دل میں جو ولایت ہے، ولایت کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کے ساتھ اپنے دل میں ولایت رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے دل میں ولایت ہے، دونوں محب اہل بیت ہیں، دونوں مجلس ماتم کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ ہے کہ
کہ جو ہر لمحہ اس چیز پر نظر رکھتا ہے کہ ہمارے اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، ہمارے مولا کی مرضی کس چیز میں ہے، ہمارے مولا کی خوشنودی کس چیز میں ہے، اس کے مطابق عمل انجام دے رہا ہے، اس کا جو مقام جو رتبہ ہوگا اس کے مقام و رتبے کے برابر اس کا نہیں ہوگا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کوشش کریں کہ پلِ صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں، اپنے اعمال و کردار کو ولایت کے ساتھ اس طرح سے بنائیں۔ جس کے دل میں ولایت نہیں ہے وہ تو گھٹنوں کے بھی بل نہیں گزر سکے گا، جس کے دل میں ولایت نہیں ہے وہ گزر ہی نہیں سکے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ گھٹنوں کے بل دوسرے لوگ ہوں گے، بجلی کی طرح سے ہم گزر جائیں گے، یہ ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم ہی لوگوں میں کوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا، کوئی ہوا کی طرح سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزرے گا، کوئی تیز دوڑ کر کے گزرے گا، کوئی گھٹنوں کے بل گزرے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ آپ سوچیں گے چلیے گھٹنوں ہی کے بل گزر تو جائیں گے، اس مقام پہ نہ آئیے بھائی۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے جب چاہنے والے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ بجلی کی طرح سے گزر جائیں یا ہوا کی مانند گزر جائیں۔ صلوات پڑھ دے پھر آخر میں وہی روایت آئی ہے کہ یہاں پر عقبہ سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں چھٹے امام، تمام لوگ جہنم کی غلامی میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں ہماری ولایت ہے، جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ اس عقبہ میں داخل ہوں گے، اور عقبہ سے مراد ہماری ولایت ہے، اور جب ہماری ولایت یعنی عقبہ میں آ گئے تو وہ آتش جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہوا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دے۔ سورہ شمس شروع کریں، پھر اس کے بعد مولا کی سیرت۔ اب اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہماری بنا اس چیز کے اوپر ہے کہ تفسیر مختصر ہو، ورنہ تو بہت ہی روایتیں ہیں۔ اب آئیے سورہ شمس۔ سورہ شمس جو ہم نماز عید میں، نماز عیدین میں پڑھتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں۔ کسی بھی سورہ میں یاد کر لیجئے آپ لوگ، 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سورے میں نہیں کھائی ہیں۔ سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں۔ بہت سے سورے ہیں، سورہ لیل دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی یا یہ جو سورہ گزرا، ایک بار اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لا اقسم بہذا البلد، یا اور دوسرے سوروں میں 4 بار 5 بار، لیکن 11 مرتبہ 11 بار صرف سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت بیان کی ہے، انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ 2 راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے۔ جس نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا اسی کے لیے کامیابی و سعادت ہے، اور جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر نفس پر، ابھی آپ ملاحظہ کریں گے،
اچھائی اور بھلائی کا راستہ جو یہاں پر ہے، برائی کا راستہ، اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر نفس کے اوپر فجور یعنی گناہ اور تقوی کی باتیں، جو گناہ ہے وہ بھی اللہ نے الہام کر دیا ہے، اور جو تقوی کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اوپر الہام کر دیا ہے۔ اب ہم تقوی اختیار کریں یا فسق و فجور اختیار کریں، اللہ نے بتا دیا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم سمود کی سرکشی کو بیان کیا، اور ان کی سرکشی اور طغیانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، اور قوم سمود کا قصہ اور جو یہاں پہ اشارہ کیا ہے اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ قریش مکہ کو متوجہ کرے۔ قریش مکہ کو یہ متوجہ کرنا تھا کہ اگر تم قوم سمود کی طرح سے سرکشی کرو گے، طغیانی کرو گے، زیادتی کرو گے، تو جس طرح سے ان پر عذاب آیا ہے اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ تو قریش مکہ کو متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا بلکہ ایک اشارہ دیا ہے۔ اب آئیے اس کو توجہ سے سنیے۔ بہت سے لوگ پوچھا کرتے مولانا صاحب کون سا وظیفہ انجام دے تو رزق میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ آئیے اس پہ عمل کر لیجئے۔ حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص توفیق سے محروم ہے، کہتا ہے نا کہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کام کر لیتا، جو کام نہیں کر سکا ہوں توفیق نہیں ہوئی، تو نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ جو توفیق سے محروم ہے، چاہتا ہے کہ توفیق شامل حال ہو، وہ زیادہ سے زیادہ سورہ شمس کی تلاوت کرے، اس کی توفیق میں اضافہ ہوگا، نیک کام کرنے کی توفیقات بڑھیں گی۔ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے، تو اگر چاہتا ہے توفیقات میں اضافہ ہو تو سورہ شمس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ جو سورہ شمس کی تلاوت کرتا ہے، جہاں پہ بھی جائے گا، جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالے گا، اس کے اندر اس کو کامیابی ملے گی کاروبار کے لحاظ سے۔ اور پڑھنے والے بچے سب ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو، ذہن حافظہ قوی ہو، چاہتا ہے کہ حافظہ قوی ہو، تو سورہ شمس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آپ لوگ اگر چاہتے، پڑھنے والے بچے ہر ایک چاہتا ہے کہ حافظہ قوی ہو، مضبوط ہو، جو چیز پڑھیں یاد رہے، تو سورہ شمس کی تلاوت کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ چاہتا ہے ہر دل عزیز بن جائے، اگر ہر دل عزیز بننا چاہ رہے ہیں تو بھی سورہ شمس کی تلاوت کریں، اور دنیا میں مراتب، مناصب، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی سورہ شمس کی تلاوت اس کے لیے مؤثر ہے۔ کتنے فائدے بیان کر دیے گئے؟ توفیقات میں اضافہ ہوگا، جہاں پہ بھی جائے گا اسے نفع ملے گا، کاروبار میں کامیابی ملے گی، حافظہ تیز ہوگا، ہر دل عزیز بن جائے گا، اور دنیا میں اسے مراتب ملیں گے، رتبے ملیں گے۔ سورہ شمس کی تلاوت میں ہے، نبی اکرم نے فرمایا ہے، نبی اکرم کی حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو، اور اکثر اسے خسارہ ہوتا ہو کاروبار میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، خسارہ ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں
اگر چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو، توفیق میسر ہو اور خسارہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اس کی توفیقات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جو شخص اس سورے کو لکھ کر دھو کر یعنی پانی لکھ کر پیے گا تو وہ دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے، پریشان رہتا ہے، اختلاج قلب جس کو بولتے ہیں، سورہ شمس کو کسی برتن پہ لکھ کر کے اسے دھو کر کے پی لے گا تو وہ اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، توجہ سے سنیے اس کو، سورہ شمس، سورہ لیل، اس کے بعد جو سورہ آئے گا سورہ شمس کے بعد سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح کو دن رات میں پڑھے گا تو کائنات کی ہر موجود چیز، حتیٰ کہ اس کا گوشت، اس کی پوست، اس کی کھال، یہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ کائنات کی ہر شے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، وہ سب اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا گوشت، پوست، اس کے اعضاء و جوارے اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ 4 سورے ہیں، شمس بھی اس میں شامل ہے۔ شمس بہت بڑی سورہ نہیں ہے، لیل یہ بھی بہت بڑی نہیں ہے، ضحیٰ تو بہت چھوٹی ہے، الم نشرح بھی بہت ہی چھوٹی ہے۔ شاید یہ چاروں سورے آپ 5-7 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پڑھ لیں، لیکن اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ اور ایک روایت اور بھی آئی ہے، آخر میں چھوٹی سی روایت ہے، جو شخص سورہ شمس کو پڑھے گا گویا اس نے تمام چیزوں کی تعداد میں جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑی ہے اس کے برابر صدقہ دیا ہے، اس کے برابر صدقہ دیا ہے۔ جو شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے گا، جلدی ترجمہ کر دے یا رہنے دیتے، ترجمہ کل انشاءاللہ، کیونکہ کئی 2-3 دن ہو گئے ابھی تک مولا کائنات کے سلسلے میں، چونکہ یہ تفسیر کا درس ہی ایسا ہے کہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اگر حیات رہی تو کئی سال چلے گا۔ مولا کی زندگی پہ درس، سیرت پہ درس۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی کریں گے کہ مولا کائنات کے طفیل میں، صدقے میں، ائمہ معصومین کے صدقے میں، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، کہ ہمیں اتنی حیات دیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے حالات انبیاء پہ گفتگو ہوئی، قرآن میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان پر گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد نبی اکرم پہ گفتگو ہوئی، اب ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے پہلے امام علی ابن ابی طالب۔ بلکہ دعا کریں یہ جو گفتگو شروع ہو رہی ہے پہلے امام سے شروع ہو، اللہ ہمیں اتنی حیات دے، اور دعا کر رہے ہیں ہم کو توفیق دے، ابھی توفیق کی بات چل رہی تھی نا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے 12ویں امام تک کی سوانح حیات
پڑھ سکیں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے. اس کتاب کو جس کو میں نے انتخاب کیا ہے بیان کرنے کے لیے مختصر انداز میں، اس کتاب کا نام ہے، فارسی میں ہے علی کیست. فارسی میں ہے علی کیست یعنی علی کون ہے. علی کیست یعنی علی کون ہے، علی کو پہچانو. نبی اکرم نے بھی بارہا پہچانوایا ہے. علی کیست، جبکہ جو معرفت ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. نبی نے فرما دیا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے سوا، مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا اللہ اور علی کے سوا، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے. علی کی زندگی واقعاً کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. جتنے علی بلند ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بلند ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ آج وہاں تک پہنچا دوں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی اور فاطمہ بنت اسد آپ کو خانہ کعبہ سے لے کر آ رہی تھی، نکل رہی تھی، باہر آ رہی تھی، تو کیا آواز آ رہی تھی. یہی سوچنے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے. خانہ کعبہ میں ولادت ہی معمولی فضیلت نہیں ہے. اور 4 دنوں تک، 3 یا اس روایت میں اس میں جو دیا ہے 4 دنوں تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تھی. ولادت کے بعد بہت ہی ضرورت پڑتی ہے غذا کی، اس کی اس کی. وہ ساری غذائیں آئیں کہاں سے؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ خود علی کیا تھے، علی کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کیا تھی، علی کے والد ابو الایمان جناب ابو طالب کیا تھے. معمولی نہیں تھی، معمولی ہستیاں نہیں تھی. آئیے، مورخین نے مولا کی ولادت کے سلسلے میں لکھا ہے. آپ کی ولادت بچہ جانتا ہے. کتنی تاریخ کو ہوئی؟ 13 رجب. دن کون سا تھا؟ بروز جمعہ. جمعہ کے دن 13 رجب. اور سن کون سا تھا؟ 30 عام الفیل. بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. 30 عام الفیل سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھیوں والا سال ہے عام الفیل. ابرہا نے جو حملہ کیا تھا، 1 عام الفیل کو نبی اکرم کی ولادت ہوئی اور 30 کو مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں. اور یہاں پر بعض اہل سنت کے مورخین نے بھی لکھا ہے، بیان کرتے ہیں، مختصر اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور فتال نیشاپوری نے لکھا ہے، راوی ہیں یزید بن قعنب. یزید بن قعنب کہتے ہیں کہ میں عباس ابن عبد المطلب اور عبد العزا کے افراد، یعنی اس قبیلے عبد العزا کے افراد ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہ خود راوی جو ہیں یزید، عباس ابن عبد المطلب اور عبد العزا کے کچھ افراد کا ہم خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں. بیان کرتے ہیں کہ اپنے شکم میں بچے کو لیے ہوئے آئیں. 9 مہینے پورے ہو چکے تھے. راوی کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا آئی، اور آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان دیکھیے. آئی اور آنے کے بعد یہ بھی رشتہ بیان کر دوں کہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کا کیا رشتہ تھا، آپ خود بتا دیں گے. ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم. ابو طالب کس کے بیٹے؟
عبد المطلب کس کے بیٹے؟ ہاشم کے بیٹے. یہاں پر فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. اب آپ لوگ بتائیے کیا رشتہ تھا؟ فاطمہ اسد کی بیٹی اور اسد کس کی بیٹی؟ کس کے بیٹے؟ اسد ہاشم کے. کیا رشتہ ہوا؟ چچا زاد. یعنی جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے. جناب اسد اور جناب عبد المطلب یہ سگے بھائی تھے. اسی لیے ہے کہ مولائے کائنات دونوں طرف سے ہاشمی تھے. ماں کی طرف سے بھی ہاشمی تھے اور باپ کی طرف سے بھی مولائے کائنات ہاشمی تھے. فاطمہ بنت اسد جب آئیں، ایمان دیکھیے فاطمہ بنت اسد کا. آنے کے بعد یہ بیان کرتا ہے راوی کہ دیکھا دیوار کعبہ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں پروردگارا میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر اور تیری طرف سے آئی ہوئی تمام کتابوں پر میں ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم خلیل کی تصدیق کرتی ہوں. اور یہی ابراہیم خلیل وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے، اس گھر کو بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتی پروردگارا تجھے واسطہ ہے. توجہ رہے یہاں پر کیا کہا؟ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور ابراہیم خلیل کی تصدیق کرتی ہوں. لیکن واسطہ نہیں دیا ان کو واسطہ قرار نہیں دیا. واسطہ کس کو قرار دیا؟ اے میرے معبود تجھ کو تیرے اس گھر کا واسطہ اور میرے شکم میں جو مولود ہے اس مولود کا واسطہ. تیرے گھر کا واسطہ اور میرے شکم میں جو مولود ہے اس کا واسطہ. میری مشکل آسان کر دے. مشکل مراد ولادت کے امر کو آسان کر دے. مشکل نہ کہیے چونکہ جو روایت میں نہیں ہے زبان سے نکل گیا. مشکل نہیں کہا ہے. اس ولادت کے امر کو، امر ولادت کو، اس امر ولادت کو میرے لیے آسان کر دے. راوی کا کہنا ہے یزید بن قانب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہماری نظروں سے، بیان کرتے ہیں دیوار کعبہ مستجار سے، ابھی بھی وہ جو جگہ ہے جہاں پر کچھ چاندی کیسا لگتا ہے لگا رکھا ہے کہ کافی کوشش کی کہ یہ نشان مٹ جائے لیکن وہ نشان مٹ نہیں رہا. مستجار پر، جسے مستجار کہتے ہیں، مستجار پر جو لوگ عمرہ وغیرہ پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے دیوار کعبہ شک ہو گئی، یا یوں کہہ دوں کعبے میں در بن گیا. راوی کا کہنا ہے میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کوشش کی. عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں اور عبد العزیٰ کے بھی کچھ افراد ہیں. راوی بیان کرتا ہم نے بہت کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولے لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ کھل نہ سکا. تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا ہے. خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھول سکے اور 4 دنوں تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تھی. خانہ کعبہ میں جب گئی تو مولائے کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. اور فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب میں 4تھے دن اپنی آغوش میں اپنے فرزند کو لے کر نکل رہی تھی تو ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی اے فاطمہ بنت اسد میں علی اعلیٰ ہوں، اپنے اس بچے کا نام علی رکھو. اور فرماتی ہیں کہ جب میں نکلی اور نکلنے کے بعد میری زبان پہ خود
فاطمہ بنت اسد کے زبان پر یہ جملے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے. اور پھر ایک ایک کر کے نام لیا ہے. اس روایت میں جو آیا ہے کہ آسیہ کا بلند مقام تھا. آسیہ کون؟ فرعون کی زوجہ فرعون. بلند مقام تھا کہ انہوں نے ایسے مقام پر عبادت کی کہ جہاں پر عبادت ان کے لیے مناسب نہ تھی، کیونکہ فرعون تھا نا، ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا. فرعون کے گھر میں زوجہ ہی جو ہے عبادت کرے، یہ ان کا شرف تھا. مریم بنت عمران کا شرف یہ تھا کہ جب ولادت ہو گئی جناب عیسیٰ کی تو حکم پروردگار ہوا کھجور کی ٹہنیوں کو ہلاؤ. جب ہلایا تو اس سے کیا ہے، تازہ رطب تازہ کھجور گرا تھا اور اسے تناول کیا تھا. لیکن یہ شرف ان کا تھا جبکہ بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں رہتی تھیں. لیکن جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو مریم کو یہ آواز آئی، اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہ زچا خانہ نہیں ہے. انہیں نکالا گیا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں لیکن مجھ کو بلایا گیا اور میرے بیٹے علی کی ولادت ہوئی. اور پھر اس کے بعد بیان کرتی ہیں کہ یہ آواز ساتھ ساتھ تھی کہ اے فاطمہ میں نے اس بچے کو اپنے آداب سے نوازا. اللہ کہہ رہا ہے، یعنی علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے آداب سے، یعنی جو اللہ کے آداب ہیں، اپنے آداب سے اسے نوازا ہے. اور جو پیچیدہ علوم تھے ان پیچیدہ علوم کو اسے عطا کیا ہے. اور یہی وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑے گا، اور یہی وہ ہے کہ جو کعبے کی چھت پر جا کر اذان دے گا اور میری تقدیس و تمجید کا اعلان کرے گا. خوشا نصیب وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں، آواز قدرت آ رہی تھی، یہ فاطمہ بنت اسد روایت بیان کر رہی ہیں کہ آواز قدرت آئی. خوشا نصیب وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور اس کی اطاعت کریں گے. اور بد نصیب وہ ہیں ان لوگوں پر، وائے ہو، یہاں پر لفظ وائے ہے، ان لوگوں پر وائے ہو کہ جو اس کے دشمن ہوں گے اور اس کی نافرمانی کریں گے. تو یہ فضیلت کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی کسی کو نہیں حاصل، صرف ہمارے مولا علی کی یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ کسی کی فضیلت نہیں ہے. سنی کتابوں کا بھی یہاں پر حوالہ دیا ہے. اہل سنت کے راوی، ان کی کتاب ہے فصول المہمہ، ابن سباغ مالکی، ابن سباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں لکھا ہے وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ، علی کے سوا خانہ کعبہ میں علی سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ بعد میں کوئی پیدا ہوا. یہاں پر لفظ قبلہ ہے لیکن بعدہ بھی بعض روایتوں میں اور حقیقت ہے. کچھ ملتا ہے کہیں کہ کسی کی ولادت ہوئی ہو، مگر یہ کہ کوئی زبردستی وہاں پر جائے، جیسے انگوٹھی دی جا رہی تھی زبردستی، حالت رکوع میں پہلے سے طے کیا گیا تھا، 40 انگوٹھی موصوف نے دے دی، کوئی بھی آیت نازل ہی نہیں ہوئی. اس طرح سے ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انتظام جو ہوا وہ صرف علی کے لیے. وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، یہ فضیلت صرف علی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف علی سے مخصوص کیا ہے. اجلالا له واعلاء لمرتبته، علی کے مرتبے اور عظمت کی بلندی کی بنا پر
یعنی جو علی کی عظمت ہے، جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، کسی کا نہیں ہے، صرف علی کا ہے۔ وَإِظْهَارًا لِتَكْرِمَتِ، اور علی کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ اور یہی نہیں، بس تھوڑا 5 منٹ اور لوں گا، جب فاطمہ بنت اسد گھر لے کر آئی، وہ سب ہے کہ نبی اکرم لینے کے لیے گئے اور کیا باتیں ہوئی، کیا وہ سب چھوڑتے ہوئے خاص چیزیں لوں گا۔ جب گھر لے کر کے آ گئی اب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایمان کو دیکھیے، جبکہ آواز آ چکی ہے کہ اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، آواز آئی تھی۔ اور فاطمہ بنت اسد نے بھی جو نام رکھا تھا مولا کائنات کا، حیدر رکھا تھا یا حیدرہ۔ جب جناب ابو طالب کی آغوش میں دیا تو یہاں پہ روایت میں ہے یہ دیتے ہوئے دیا خُذْهُ فَإِنَّهُ حیدرہ، اپنے اس بچے کو لیجئے یہ حیدرہ ہے۔ اسی لیے جب مرحب کے مقابل میں کون سی جنگ تھی؟ جنگ کہیے آپ لوگ، خیبر، خندق نہیں، خندق میں عمرو بن عبد ود تھا، خیبر میں کون تھا؟ مرحب و عنتر، اور بڑے بڑے سورماؤں بہادر تھے تو 2 کا نام آتا ہے، ورنہ مولا نے بہت سو کو تہہ تیغ کیا تھا۔ جنگ خیبر میں تبھی تو جاتے رہے 39 دنوں تک بڑے بڑے پہلوان، اور بھاگ کر آتے تھے اور الزام لگاتے تھے یہ ایک دوسرے کے اوپر۔ کیا الزام لگاتے تھے؟ کہ پہلے لشکر بھاگا تب ہم بھاگے، لشکر کہتا تھا پہلے ہمارا سردار بھاگا تو اس لیے ہم بھاگے، جب سردار ہی بھاگے گا تو لشکر کہاں سے رکے گا؟ خلاصہ یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی تھی۔ مولا گئے، وہ ایک عظیم جنگ ہے، معمولی نہیں ہے، ایک تو نہیں، بڑے بڑے پہلوان سورما تھے، لیکن مرحب سب سے بڑا تھا۔ اس کے مقابل میں جب گئے تھے مولا نے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، حیدرہ یہی لفظ ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا حیدرہ، دیتے وقت یہی کہا خود فإنہ حیدرہ، ابو طالب سے کہا اپنے لال کو لیجئے یہ حیدرہ ہے، اسی کو یاد دلایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اے مرحب میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جناب ابو طالب نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، اور پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑا اور افتح کی جانب، یعنی پہاڑیوں کی طرف، مکے میں افتح پہاڑیوں کی طرف، رات کی تاریکی چھا چکی ہے، صرف جناب ابو طالب ہیں اور آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کا لال ہے جسے ابو طالب سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ہاتھ پکڑے ہوئے ابتح کی طرف چلے۔ اور جب میدان ابتح میں آ گئے تو جناب ابو طالب نے مناجات کرنا شروع کی۔ جناب ابو طالب کا ایمان دیکھیے، ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں جناب ابو طالب کے لیے۔ جناب ابو طالب مناجات کر رہے ہیں اس انداز میں، یا رب حوض الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترى فی اسم ذی الصبی، اے اندھیری رات کے پروردگار، چونکہ تاریکی چھا چکی تھی۔ جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں؟ شعر کی صورت میں ہے، جس کو اہل سنت نے بھی، بعض اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، یہاں پر حوالہ دیا ہے کفایت الطالب اور بھی دوسری کتابوں کا۔ کیا بیان کرتے جناب ابو طالب؟ کس انداز میں اپنے بیٹے کا نام اپنے پروردگار سے چاہ رہے ہیں؟ یا رب حاذ الغسق الدجی، اے اندھیری رات کے پالنے والے پروردگار، والقمر المبتلج المضی، اور اس چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار۔
اس چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار بین لنا من حکمک المغزی، تیرے فیصلے میں کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے، ماذا ترا فی اسم ذی الصبی، میرے اس بچے کا نام تو نے کیا رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں ماذا ترا فی اسم ذی الصبی، میرے اس بچے کا نام تیرے یہاں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہر ایک کی اس پہ آ جائے گی آواز۔ ہم آپ جا کر کے اپنے بچے کا نام رکھنا چاہیں اور میں آواز دیتے رہیں، ہماری آواز جو کہتے ہیں صدا بے صحرا تو ہو جائے گی، لیکن ادھر سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ تو ہاتف غیبی کی ندا آئی، خصصتما بالولد الزکی، اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، تم دونوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے بالولد الزکی، زکی کہتے پاک و پاکیزہ، پاکیزہ بیٹے سے، یعنی تم دونوں اس پاکیزہ بیٹے کے باپ ہو۔ معمولی رتبہ نہیں ہے، ماں باپ ہو، جو دونوں ماں باپ یعنی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب ایسے بچے کے باپ ہو، معمولی رتبہ ہوگا ماں باپ کا۔ خود اللہ کہہ رہا خصصتما بالولد الزکی، اس پاکیزہ بیٹے کے تم ماں باپ ہو، تم دونوں کو مخصوص کر دیا گیا۔ یہ بچہ کیسا ہے؟ والطاہر المنتجب الرضی، جو طاہر ہے، منتجب منتخب ہے، اللہ نے جسے منتخب کیا ہے، الرضی جو رضی ہے، بے عیب ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ فاسمہ من شامخ علی، اس کا من شامخ علی، اس کا نام بلند نام علی ہے۔ علی اشتقا من العلی، علی اعلیٰ نے اپنے نام علی سے تمہارے اس بچے کا نام علی رکھا ہے۔ صلوات تو پڑھ دیجئے۔ اور کفایت الطالب نے یہ جو آخر کے دو شعر آئے تھے، اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ آواز آئی تھی، یا اہل بیت المصطفی النبی، اے مصطفیٰ، اے نبی مصطفیٰ کے اہل بیت، جناب ابو طالب کو بھی شامل کر لیا، نبی مصطفیٰ کے اہل بیت، یا اہل بیت المصطفی النبی، اے نبی مصطفیٰ کے اہل بیت، خصصتم بالولد الزکی، سب کے لیے تمام اہل بیت آ گئے۔ اوپر کیا تھا؟ خصصتما، تم دونوں، یعنی جناب ابو طالب تھے اور جناب فاطمہ، لیکن یہاں تمام اہل بیت کو شامل کر لیا کہ اے نبی مصطفیٰ کے اہل بیت، خصصتم، تم سب کے سب مخصوص ہو گئے، بالولد الزکی، اس پاکیزہ بچے سے مخصوص ہو گئے۔ یا یہ کہ کوئی اس کا باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی کچھ ہے، یا اس بچے کے بیٹے ہیں۔ کون ہے اہل بیت؟ امام حسن، امام حسین، پھر اس کے بعد جتنے ائمہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مولا کائنات کی اولاد ہیں۔ خصصتم بالولد الزکی، ان اسمہ من شامخ علی، اس کا نام بلند نام علی ہے، علی اشتقا من العلی، علی اعلیٰ نے اپنے نام پر اس بچے کا نام علی رکھا ہے۔ علی سے، جس علی کا اتنا رتبہ ہے، جس کو نبی نے ہمیشہ پہچانوایا، اس علی سے بعض مسلمانوں کو، بعض کلمہ گویوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اتنی عداوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد صدق اللہ العلی العظیم نہیں کہتے کہ یہاں پر علی آ رہا ہے، اس بنا پر علی سے دامن بچانے کے لیے صدق اللہ العظیم کہہ دیتے ہیں۔ دیکھا نا، سنا ہے نا، کس بنا پر؟ اگر یہی ہے تو کہاں کہاں بچیں گے؟ پورے قرآن میں علی کا قصیدہ ہے، علی کی تعریف ہے۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ عما یتساءلون،
قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑا لیکن ایک چیز چھوڑ دی ہے، سورے کو پڑھنا شروع کریں گے بغیر بسم اللہ کے۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی اسم اللہ الرضی۔ زیارت میں مولا کائنات کی زیارت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضیء وجنبہ القوی وصراطہ السوی، ہمارا سلام ہو اللہ کے روشن چہرے پر، اللہ کے بلند نام پر، السلام علی اسم اللہ الرضی، پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ نام پر سلام ہو، ووجہ المضیء اور اللہ کے چمکتے چہرے پر سلام ہو، وجنبہ القوی اور اللہ کے مضبوط پہلو پر سلام ہو، والصراط السوی اور اللہ کے مستقیم سیدھے راستے پر سلام ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کس پر سلام ہے؟ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ السلام علی اسم اللہ الرضی، اللہ کے پسندیدہ نام علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ کا نام کون ہے؟ چھٹے امام کس کو بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک نام ہوتا ہے اور ایک مسمى ہوتا ہے۔ نام کے ذریعے سے مسمى، جس کے لیے نام رکھا گیا ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ جب ہم نے علی کہا تو علی کے ذریعے سے کس کو پہچانیں گے؟ مولا کائنات کی یہ ذات جو 13 رجب کو پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ کا بھی ایک اسم ہے اور اللہ کی ذات الگ ہے۔ اسم اور ذات، اسم اللہ، اللہ کا نام، تو اللہ کے نام کون ہے؟ نام کے ذریعے سے جس کا نام وہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کو کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ اللہ کو کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ اللہ کو محمد و آل محمد کے ذریعے پہچانا گیا۔ تو اللہ کے نام اسماء حسنہ، جب چھٹے امام سے پوچھا گیا جو قرآن میں آیا ہے کہ اسماء حسنہ کون ہیں، تو چھٹے امام نے فرمایا نحن الاسماء الحسنہ، ہم اہل بیت اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ کو اہل بیت کے ذریعے پہچانا گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم سے مراد علی اور اہل بیت ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو علی سے عناد ہے وہ سورے پڑھ دیتے ہیں، لیکن بسم اللہ، بس دعا یہی ہے کہ اسی پر پیدا ہوئے ہیں گھر میں اور اسی پر موت آئے، اسی ولایت علی پر آخر تک ہاتھ میں ولایت علی اور ائمہ معصومین کا دامن رہے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین کا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے ہمارے مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں، جو جوان نوجوان بیٹھے ہیں، اے میرے معبود، جو بھی تمنائیں، جو بھی آرزویں دل میں رکھتے ہیں، ان کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما، اور جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود، جتنے ہمارے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں مہلک بیماریوں میں، کینسر جیسے، ہارٹ اٹیک یا اس طرح سے جو جتنی بھی مہلک بیماریاں ہیں جو ان میں مبتلا ہیں، اے میرے معبود انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود،
اتباط عالیات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام شیعان حیدر کرار اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا عباد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء وسيدة النساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آقا الإسلام مولاي بلسان لا تشكر سانجام من السلطان يا والحسن يا علي يا كموسر الله، السلام عليك يا سيد الوفاء، السلام عليك يا سيد الوفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأرض والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف الجلال، عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك ومخرجك، السلام عليك يا يوسف الزهراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔